اسی درخت کے نیچے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بیعت لی گئی تھی۔ یہ ثقیفہ بنی ساعدہ کا علاقہ ہوا کرتا تھا، اور اسی درخت کے نیچے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کی بیعت ہوئی تھی۔ یہ مسجد غمامہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس مسجد کا نام مسجد مصلی ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مدینہ میں رہے، اپنی وفات تک یہاں پر عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد میں ثقیفہ بنی ساعدہ کے باغ کی طرف کی زیارت کی غرض سے آ گیا۔ یہ دیکھیں، یہ جو آپ کو باغ نظر آ رہا ہے، یہ ہرا بھرا درخت نظر آ رہا ہے، یہ وہ باغ ہے کہ جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ یہ ثقیفہ بنی ساعدہ کا علاقہ ہوا کرتا تھا، اور یہ مسجد نبوی سے پیچھے کے حصے سے پشچم میں ہے۔ یہ دیکھیں، یہ مسجد نبوی کا پیچھے کا حصہ ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے، اور جسٹ اسی کے سامنے یہ ثقیفہ بنی ساعدہ کا علاقہ ہے۔ اور ابھی یہاں پر ہمارے ایک ساتھی ہیں جو یہی جامعہ اسلامیہ میں زیر تعلیم ہے، انہوں نے بتایا کہ یہ درخت اسی زمانے کا ہے۔ تو اسی درخت کے نیچے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بیعت لی گئی تھی۔ یہ ثقیفہ بنی ساعدہ کا علاقہ ہوا کرتا تھا، اور اسی درخت کے نیچے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کی بیعت ہوئی تھی۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، آپ لوگ زیارت کریں، اس درخت کو بھی دیکھیں۔ یہ اگر آپ مسجد نبوی میں زیارت کی غرض سے آئیں تو ایک بار اس کا بھی زیارت کریں۔ یہ دیکھیں، یہ مسجد نبوی کا پیچھے کا حصہ ہے، اور اس کے پشچم میں یہ پورا علاقہ ہے، اور سعودی حکومت کی طرف سے اس کی تعمیر اور ترقی کا کام جاری ہے، اور جگہ جگہ اس کے بورڈ بھی لگا دیے گئے ہیں۔ اور یہ دیکھیں، وہی درخت ہے جس کے نیچے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بیعت ہوئی تھی۔ یہ باب السلام اور سلام روڈ کو دیکھیں، کتنا خوبصورت سجا دیا گیا ہے، اور دونوں طرف کیاریاں یہ لگا دی گئی ہیں، بڑا پیارا منظر پیش کر رہا ہے۔ اور اس طرف یہ دیکھیں، یہ مسجد نبوی ہے، اور اس طرف یہ مسجد علی ہے، اور وہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے وہ مسجد ابو بکر ہے، اور اسی کے سامنے مسجد غمامہ ہے۔ میں آپ کو قریب سے انشاءاللہ اس کی زیارت کرواتا ہوں۔ یہ مسجد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ مسجد ابو بکر ہے، اور یہ سامنے مسجد غمامہ کا نظارہ ہے۔ یہ مسجد غمامہ ہے، آپ قریب سے دیکھیں، یہ مسجد غمامہ ہے، اور اسی سے متصل یہ مسجد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ مسجد نبوی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی کا جو اب فی الحال صحن ہے وہ پورا مدینہ ہوا کرتا تھا، اور مسجد غمامہ اور مسجد ابو بکر اور مسجد علی جو ہے وہ مدینہ سے باہر تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز ان مساجد میں ادا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ تینوں مسجدیں مدینہ شہر سے باہر تھیں، یعنی جو پوری آبادی اس وقت تھی وہ پورے صحن تک سمٹی ہوئی تھی، اور مسجد نبوی بھی چھوٹی ہوا کرتی تھی۔ اب آج کے دور میں لاکھوں لوگ اور لاکھوں زائرین زیارت کی غرض سے آتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی توسیع کر دی گئی ہے۔ تو اب پورا مدینہ یہاں سے باہر جا چکا ہے، اور یہ مسجد غمامہ اور مسجد علی یہ مسجد نبوی کے صحن سے بالکل متصل ہو گئی ہیں۔ تو اندازہ نہیں ہم اور آپ کر پا رہے ہیں، لیکن ابھی ہمارے ایک ساتھی جو جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی مدینہ منورہ میں زیر تعلیم ہے، انہوں نے بتایا کہ مدینہ کی پوری آبادی فی الحال جو مدینہ منورہ مسجد نبوی کا جو صحن ہے وہاں تک سمٹا ہوا تھا، اور یہ دونوں مسجدیں شہر سے باہر تھیں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرتے تھے، اور اسی طرح مسجد نماز استسقاء بھی گاؤں سے دیہات سے باہر جا کر کے ادا کی تھی۔ لیکن آج کے وقت میں دیکھیں مدینہ کتنا بڑا مدینہ ہو گیا ہے، شہر ہو گیا ہے کہ دور دور تک بلڈنگیں ہی بلڈنگیں، عمارتیں ہی عمارتیں نظر آ رہی ہیں۔ اب میں آپ کو مسجد ابو بکر قریب سے دکھانے کی کوشش کروں گا۔ یہ دیکھیں، میں قریب سے آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ دیکھیں، زبردست نظارہ، پرانے زمانے کی پتہ نہیں کتنے سو سال پرانی مسجد ہے۔ اس مسجد کے بارے میں یہاں پر تاریخ درج ہے
کہ اس مسجد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز ادا کی تھی، اور انہی کی اقتداء کرتے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عید الفطر کی نماز یہاں ادا کی تھی۔ اور اس کے بعد اموی خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے، جن کی حکومت سن 87 سے 93 ہجری ہے، انہوں نے یہاں پر ایک مسجد تعمیر کر دی تھی، اور وہ مسجد یہ مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب ہے۔ یہ دیکھیں، آپ قریب سے پوری تاریخ پڑھ لیں اس مسجد کی، یہ دیکھیں۔ تو ہم آپ کو چل کر کے مسجد غمامہ کے پاس جو کتبہ لگا ہوا وہ پڑھ کر کے آپ کو یہاں کے ایکچول ہسٹری بتانے کی کوشش کریں گے۔ چلیں، آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ یہ سامنے جو آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے، مسجد غمامہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس مسجد کا نام مسجد مصلی ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مدینہ میں رہے، اپنی وفات تک یہاں پر عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ لیکن ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مدینہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر نماز استسقاء ادا کی، اور اس کے بعد پورے مدینہ پر بادل چھا گیا اور زوردار بارش ہوئی۔ تو اس بادل چھانے کی وجہ سے اس کا نام غمامہ پڑ گیا، اور یہ مسجد غمامہ کے نام سے منسوب ہوئی۔ پھر بعد میں چل کر کے اموی خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے یہاں پر ایک مسجد تعمیر کی، جس کا نام مسجد غمامہ رکھا، اور یہ مسجد تب سے قائم ہے۔ مدینہ منورہ سے اب ہم واپس ہو رہے ہیں۔ ہمارے اس ولاگ میں بس اتنا ہی۔ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔